الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، کانت لهم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی، نزلا بطور مہمانی کے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جنت کو کبھی کسی چیز کے ساتھ تبدیل بھی نہیں کریں گے۔ سورہ کہف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کما حقہ ان کی تفسیر و تشریح مجھے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ جس نے ایمان کی قیمت کو پہچان لیا، وہ دنیا کے کھیل میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے۔ جس نے ایمان کی قیمت کو پہچان لیا اور یہ پہچان لیا کہ ایمان ایک نایاب موتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ خود بخود نہیں مل جاتا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے قیمتی چیز ہے، اور یہ اللہ اپنے خاص فضل سے کسی کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن 2 چیزیں بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے ایمان کی بات کی ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ نے اعمال صالحہ کی بات بھی کی ہے، صرف ایمان کی بات نہیں کی ہے۔ جہاں بھی پورے قرآن میں ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات،
اور نیک عمل بھی کیے، صرف ایمان نہیں نیک عمل بھی ہے۔ یہ گاڑی دونوں چیزوں سے چلے گی، لیکن ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ کیوں اس کی قدر و قیمت کو پہچان گیا، وہ دنیا کا کھیل بھی جیت گیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کا سہرا بھی اس نے حاصل کر لیا۔ اس لیے آج اس چیز کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے، بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان چیز کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں نا، ان کی عمارت جو ہے وہ ایمان کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ پھر ایمان جتنا مضبوط ہوگا، عمارت اتنی مضبوط ہوگی، اور جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، دیکھو لوگ اس کے اوپر کتنی بلڈنگیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ انجینئر بتاتا ہے ہاں اس پر آپ 200 بلڈنگ بھی کھڑی کر سکتے ہو، اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے۔ تو بنیاد جتنی مضبوط ہوگی ایمان کی، پھر اعمال صالحہ کی بلڈنگ اس پر اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اگر ایمان کی بنیاد مضبوط ہے نا، اعمال صالحہ میں کمزوری بھی ہے تو وہ بنیاد انہیں سہ جائے گی، وہ سہ جائے گی بنیاد۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے، محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک مخاطب کر کے ایک خطاب اللہ نے دیا۔ وہ خطاب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا پیغمبر یہ جو ایمان دینے والا اختیار ہے نا، یہ ہم نے آپ کو نہیں دیا ہے، یہ ہم نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ اگر یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہوتا تو مکے کا کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، شیبہ، سب آپ کی برادری ہے، سب آپ کے خونی رشتہ دار ہیں۔ کوئی بدر میں آتا آپ کے مقابلے میں، احد میں آتا، خندق میں آتا، حنین میں آتا، تبوک میں آتا، آپ تو سب پہ ایمان تقسیم کر دیتے، سب مومن ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ محض میں نے اپنے فضل سے اپنے پاس یہ چیز رکھی ہے اور یہ میرے اختیار کے اندر ہے، میں جسے چاہوں ایمان عطا کر دوں اور میں جسے چاہوں ایمان سے محروم کر دوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی حفاظت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں نا تو اسی ایمان کے ساتھ جائیں، ورنہ تو تباہی بربادی ہے، ورنہ تو تباہ و بربادی ہے ہمیشہ کی زندگی، اور دنیا والی زندگی ختم ہو جائے گی 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 2000 سال ختم ہو جانی ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی، اللہ اکبر، دنیا اس کے مقابلے میں، دنیا اس کے مقابلے میں ایک سیکنڈ کی قدر و قیمت نہیں رکھتی، ایک سیکنڈ کی۔ ساری دنیا جب سے بنی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا پیغمبر یہ اختیار ہم نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اور دیکھیے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں مال اس کا فضل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے، بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ قرآن نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک حضرت نوح کا بھی ہے، اور قرآن نے حضرت نوح کا بہت تذکرہ کیا، بہت تذکرہ کیا قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اندر فطری شفقت جا گئی ہے۔ 9.5 صدیاں اگر مخلوق کو الہ کا معنی سمجھانے میں صرف کر دیا ہے تو گھر میں بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ پھر باپ کی فطری شفقت، ایک باپ کے اندر جو شفقت ہوتی ہے اولاد کے بارے میں، وہ صرف ایک باپ ہی جان سکتا ہے کہ ایک باپ میں اولاد کی کتنی شفقت ہوتی ہے۔ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے بیٹے کو، بہت بڑے بڑے جرم معاف کر دیتا ہے۔ وہ معافی کب ہوتی ہے؟ جب وہ فطری شفقت غالب آ جاتی ہے۔ تو حضرت نوح تو پھر اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر اولو العزم پیغمبر ہیں،
پھر باپ کے پھر بیٹے کے ساتھ محبت بھی ہے اور بڑی محبت ہے بیٹے کے ساتھ جی. بیٹا جب شیطانی لوگوں کے ساتھ بیٹھا نا، شیطانی لوگوں کے ساتھ، تو حضرت نوح نے کہا بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، آپ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جائے گی. لیکن بیٹا نہ مانا، نہ مانا. اس نے پسند کیا، شیطانی ٹولے کو پسند کیا. اور حضرت نوح علیہ السلام جب وہ بیٹا غرق ہو گیا نا، غرق ہو گیا، تو پھر حضرت نوح کا ایک بات جو حضرت نوح نے اپنے اللہ سے کی، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگ آئیں گے وہ یہ سنتے رہیں. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك. حضرت نوح نے فرمایا نا، اللہ تو نے کہا تھا تیری اہل کو بچاؤں گا، آل کو بچاؤں گا، آل کو، تو یہ تو میری آل سے، اس کو کیوں نہیں بچایا، غرق کیوں کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا، قال، اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح، انه ليس من اهلك، وہ تیری اہل سے نہیں تھا، وہ تیری چونکہ ایمان ہی نہیں لائے، تیری اہل سے تو وہ ہے جو ایمان لے کر آئے. اللہ اکبر. انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، وہ تیری اہل سے کیوں نہیں تھا؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، دلیل بیان کی. اس کے عمل شیطانی تھے، نیک عمل نہیں، شیطانی اعمال کا مالک تھا وہ جی. اللہ اکبر. پھر اللہ نے اگلا جملہ جو کہا نا، اللہ اکبر، اولو العزم پیغمبر سے کہا. اللہ ہے وہ تو کہیں گے، کہہ سکتے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیے. اللہ نے حضرت نوح کو کیا فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. نوح بس خاموش ہو جا، اب مجھ سے سوال نہیں کرنا، اس چیز کا سوال نہیں کرنا جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے. اگر تو نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو میں تجھے جاہلوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ اب حضرت نوح نے تو اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکی کہ دے دی، نہیں دے سکی نا. باپ اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور پھر آگے قرآن نے ایک اور اولو العزم پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سننا. اور یہی ایمان کی بنیاد ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں؟ کتنے بڑے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ سارے انبیاء کی صف میں درجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نمبر ہے. جیسے قرآن نے کہا نا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ ہم ہیں نا، سارے پیغمبر ہمارے ہیں، لیکن ہم نے کسی پیغمبر کو اونچا درجہ دے دیا، کسی کو اس کے مقابلے میں تھوڑا کم دے دیا، اس پیغمبر کے مقابلے میں تھوڑا کم دے دیا. تو سارے انبیاء کی جماعت میں جی اول درجہ تو امام الانبیاء کا ہے اور دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی معبودیت اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا. اور دنیا کا سب سے مشکل ترین مسئلہ بیان کرنا اور دنیا کا سب سے مشکل ترین مسئلہ قبول کرنا، بس یہی، اور کوئی بھی نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا وہ مکالمہ سنے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کے ساتھ کیا اور کیسے دعوت دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جگرہ ہے. اللہ اکبر. اب کیا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. میرا پیغمبر، اس کتاب میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اسے ذرا مخلوق کو سنائیے، اسے ذرا مخلوق کو سنائیے. انہو کان صدیقا نبیا. وہ ہمارے سچے پیغمبر تھے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بڑے سچے پیغمبر تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا شروع کر دیا جی. اس کی ابتدا کہاں سے کی؟ اپنے گھر سے کی، اپنے گھر سے. آپ نے ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ ایمان یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جب میری عطا ہو جائے تو قدر دانی تم پر لازم ہے، قدر دانی تم پر لازم ہے. اگر قدر نہیں کرو گے تو جو ایک میں نے نعمت دی ہے وہ نعمت تم سے چھٹ جائے گی، وہ نعمت تم سے کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. پھر تم اسی طرح رہ جاؤ گے جیسے بے ایمان ہوتے ہیں.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے بابا کے لیے، یا ابتی اے میرے باپ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کے ذرہ برابر کچھ کام آ سکتے ہیں، بابا ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابراہیم ہے، درجے میں دوسرے پیغمبر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو لما تعبد ما لا يسمع، کیوں آپ عبادت کر رہے ہیں ان کی لا يسمع جو سن نہیں سکتے، ولا يبصر اور دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا جو ذرا برابر بھی کام نہیں آ سکتے۔ یا ابت اے میرے بابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اللہ نے مجھے ایک علم دے دیا ہے، ایک نبوت کا علم دے دیا بابا، جو آپ کو نہیں دیا اللہ نے، مجھے دے دیا، آپ کو نہیں دیا۔ پھر آگے کیا کہا؟ فاتبعنی، بابا میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، بابا میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے لگا ہوں، جو اللہ نے علم مجھے دے دیا بابا وہ آپ کو نہیں دیا، لہذا میرے علم کی اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ جو ہے نا ذرا اسے غور سے سننا، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے اور یہ حضرت ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نہیں کہہ سکتے، جرأت نہیں، یہ نہیں کہ کہنا نہیں چاہیے، ہم اتنی جرأت کے مالک نہیں ہیں، ہمارے ایمان کا لیول ہی وہ نہیں ہے۔ اگلا جملہ جو قرآن نے کہا ہے نا، اگلا جملہ سنیں ذرا، حضرت ابراہیم نے اپنے بابا کو کیا کہا اور بابا کن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، بابا کن الہ مان رہے ہیں، بابا کن کے سجدے کر رہے ہیں، بابا کن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں، بابا اپنی حاجتوں میں کنہیں پکار رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے بابا کو کیا کہا ذرا سنیں اور مزہ آ جائے گا یہ جملہ سن کر۔ فرمایا یا ابت اے میرے بابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر، شیطان کی عبادت نہ کر۔ حالانکہ حضرت ابراہیم شیطان کی عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم تو بتوں کے سامنے جی وہ جو بڑے بڑے بزرگ تھے ان کے بت بنائے، ان کے کیسی چوٹ ماری ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بابا کے لیے۔ کیا مطلب یہی ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے، یہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ اب آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تم شیطان کی عبادت کرتے ہو؟ ایک بندہ کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یہ کوئی چیز ہے نا کہ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو شیطان کی عبادت ہے۔ یا ابتی ہے میرے بابا، لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی ہے میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب پہنچ جائے گا۔ بابا میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے عذاب پہنچ جائے گا۔ فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کا دوست بن جائے گا، پھر ہمیشہ کے لیے شیطان کا دوست۔ اب بابا کو تو چاہیے تھا نا کہ بیٹے کی بات مان لیتا، چونکہ بیٹے کو اللہ نے علم عطا کیا، نبوت عطا کی، لیکن بابا نے آگے سے کیا جواب دیا، قرآن نے اسے بھی ذکر کیا۔ قالا، تو بابا نے کہا، اراغب انت آلہتی، یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے الہوں سے تو اعراض کرتا ہے، میرے الہوں سے اعراض کرتا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک بڑی مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا، میرے لاؤں کو ایسے کہہ رہا ہے تو۔ یہ بابا نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، بس سلام مفارقت کیا، بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ سلام مفارقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بابا ٹھیک ہے، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، گھر میں چھوڑ دوں گا، لیکن عرش والے کا در نہیں چھوڑوں گا، گھر چھوڑ دوں گا، میں اس کا در نہیں چھوڑوں گا۔ اور دنیا میں واحد حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہیں، تنہا تنہا اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی رات کی جگہ دینے والا نہیں ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا۔ فرمایا جس کا میں پیغمبر ہوں، جس کا پیغام میں نے پہنچانا ہے،
وہ جانے تو میں جانوں، بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال سلام، سلام ہو تجھ پر، ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا۔ پھر ایک موقع پر جب اللہ نے کہا میرا پیغمبر بابا کے لیے بخشش نہیں مانگنی ہے، اس کے دنوں پر مور لگ گئی ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار نہیں کیا۔ تو یہ جو دو واقعات میں نے سنائے ہیں، یہ کس پر سنائے کہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بابا کو ہدایت دے سکے؟ بولو، دے سکے؟ نہیں دے سکے۔ جس طرح حضرت نوح اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، حضرت ابراہیم بھی اپنے بابا کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ معاذ اللہ رب العزت کے فضل سے کیا ہوتی ہے؟ عطا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنا زیادہ رحمان جس پر مہربان ہو جاتا ہے نا، جملے ذرا سننا، جتنا زیادہ رحمان جس پر مہربان ہو جاتا ہے بس اسے ایمان کی دولت اتنی عطا کرتا ہے۔ اور جس پر رحمان مہربان ہو جاتا ہے نا، جس پر رحمان مہربان ہو جاتا ہے پھر شیطان اس پر بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ رحمان جس پر مہربان ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب؟ اسے ایمان دے دیتا ہے، شیطان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے، شیطان اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا۔ یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، خود قرآن کہتا ہے۔ اور قرآن نے ایک جگہ بڑا عجیب جملہ فرمایا، یہ بھی سننا، ایمان والوں کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا اور کفر والوں کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا۔ شیطان ہر انسان سے دشمنی نہیں کرتا، یاد رکھنا، شیطان ہر انسان سے دشمنی نہیں کرتا، بلکہ شیطان اس بندے سے دشمنی کرتا ہے جو ایمان کو قبول کر لیتا ہے۔ جو کس کو قبول کرتا ہے؟ ایمان کو۔ باقی ساری مخلوق جو بے ایمان ہوتی ہے وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ شیطان کی فوج ہوتی ہے۔ اللہ نے خود کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے۔ اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور میں لے آتا ہے اللہ انہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نکالتے ہیں روشنیوں سے اندھیروں کی طرف، کفر کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں شیطان۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ تو میں نے کیا کہا؟ جس کے اندر ایمان آ جائے شیطان اس کا دشمن بن جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ دشمنیاں کرتا ہے، اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر خود نہ کرے نا تو اپنے یاروں کے ذریعے سے زندگیاں تنگ کروا دیتا ہے۔ جی ہاں، بہت ساری چیزوں میں، کبھی اجناس میں تنگی کر دے گا، اس طرح کی مخلوق پر تنگیاں لے آئے گا، یہ ساتھ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے سے کروائے گا جی، اور پھر دوست اس کے کر دیں گے۔ اللہ حاضر کیا سب، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اور اس حدیث کی کتاب میں حضرت کعب بن احبار، یہ بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت کعب بن احبار۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے نا، بہت بڑے عالم، جب امام الانبیاء کو دیکھا تو ایمان قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت کعب بن احبار نے ایمان امام الانبیاء کے وصال کے بعد قبول کیا، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں میں نے جو ایمان قبول کیا نا، یہودیوں نے اس قدر ان کے پیٹ کے اندر مروڑ آیا نا، اس قدر شدید ترین میری مخالفت کی کہ پھر وہ کہتے ہیں اگر میں یہ جملے نہ پڑھتا تو یہودی اپنے جادو کی وجہ سے مجھے گدھے میں تبدیل کر دیتے میری شکل کو۔ یعنی اتنا، آج تو ویسے بھی دجال کا وقت قریب ہے، جادو کا زمانہ ہے، یہ حضرت کعب بن احبار اس وقت کہہ رہے ہیں، یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر میں یہ جملے نہ پڑھتا، یہ جملے، اب وہ جملے میں انشاءاللہ بھی آپ کو سنانے لگا ہوں، اگر میں جملے نہ پڑھتا تو یہ یہودی اس قدر مجھ پر جادو کرتے کہ میری شکل کو گدھے میں تبدیل کر دیتے۔ ذرا وہ جملے سنیں۔ فرمایا لولا کلمۃ اقولہن، اگر یہ جملے میں نہ پڑھتا،
لجعلتنی الیہود حمارا، تو بنا دیتے یہودی مجھے گدھا، یعنی گدھے کی صورت میں میری شکل تبدیل کر دیتے، اس قدر وہ جادوگر ہے۔ کیا جملے پڑھتے تھے؟ کہتے میں یہ جملے پڑھتا تھا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، میں پناہ مانگتا ہوں اس عظیم ذات کے ذریعے سے۔ یہ وہ کہتے ہیں میں جملے پڑھتا رہتا تھا ایمان لانے کے بعد، چونکہ تھے بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں اعوذ بوجہ اللہ العظیم، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کے ذریعے سے، الذی لیس شیء اعظم بہ، الذی لیس شیء اعظم منہ، کہ اس کا کیا معنی ہے کہ اس ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کے ذریعے سے، کون سی ذات؟ کہ جس ذات سے بڑھ کر، جس ذات سے، ایک چھوٹا سا اعلان بھی سن لیں پھر انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد ہے، مجھے احساس ہے بہت مہنگائی ہے، حکومت نے بہت ٹیکس لگا دیے ہیں، بڑے سے بڑا بندہ بھی اس وقت پریشان ہے، اخراجات وہیں ہیں، آمدن ختم ہو چکی ہے، لیکن چلیں پھر بھی ہمارے گھر تو چل ہی رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ کر کہ مسجد بھی کیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے اخراجات ہیں، یہ جو چندہ ہوتا ہے یہ مسجد کے لیے ہوتا ہے، یہ آپ کو ایسی ملتے ہیں، پنکھے ملتے ہیں، صاف مسجد ملتی ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں آپ۔ ہاں، ہر جمعے کو چندہ ہوتا ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ صاحب حیثیت علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں تو بڑھ چڑھ کر مسجد کے لیے بندے کو خدمت کرنی چاہیے۔ باقی سولر کا کام بھی ہمارا انشاءاللہ شروع ہے، تو درمیان میں کچھ رک گیا تھا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے، جو بھی ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے دو ساتھی ہیں، ایک شبیر صاحب ہیں، شبیر صاحب، اور اسی طرح سائی صاحب ہیں، تو ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ تو حضرت کعب بن احبار کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان جملوں کے ساتھ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، میں پناہ مانگتا ہوں اس عظیم ذات کے ذریعے سے، الذی لیس شیء اعظم منہ، جس سے بڑی کوئی ذات نہیں، وبکلمات اللہ التامات اللتی، اور جتنے بھی اس کے کلمات ہیں ان کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں میں جملے پڑھتا تھا، جتنے بھی کلمات ہیں، ایسے کلمات لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کہ کوئی نیک اور بدبخت ان کلموں سے آگے نہیں جا سکتا، کوئی نیک اور بدبخت چاہے کافر ہے، فاجر ہے، نیک، ان کلموں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَبِإِسْمِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا، اور کہتے ہیں میں اللہ کے سارے اسماء حسنہ کا ذریعے سے اس سے پناہ مانگتا ہوں، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، کتنے، آگے کہتے ہیں ما علمت منها وما لم اعلم، جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو میں نہیں جانتا، سب کے ذریعے سے میں نے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو پھر آگے کیا کہا؟ من شر ما خلقا، من شر ما خلقا، میں اللہ کی ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے۔ حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں ان جملوں کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ میں یہ پڑھتا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھے یہودیوں کے جادو سے بچا دیا۔ تو انسان کو صبح و شام کے وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ اب سب سے بڑی دشمنی ہمارے ساتھ جو غیر کر رہا ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ ایمان کی ہے۔ جب ایمان ہمارے اندر سے نکل جائے گا، محنت بھی کر رہے ہیں اور ایمان اب ہمارے سینے میں ہے کتنا، یہ مجھ سمیت ہر بندہ جانے کتنا ایمان ہے ایک کافر کی زندگی کے اندر اور ایک مومن کی زندگی میں۔ بظاہر ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، تو ایمان تو بڑی قیمتی چیز ہے، تو ایمان کی قدر کرنی ہے اللہ نے فرمایا، اور خصوصاً یہ تو بالکل دجال کا وقت قریب آ چکا ہے، دجال آج ظاہر ہو جائے، کل ظاہر ہو جائے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ساری قیامت کی نشانیاں۔ اب ہر بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، جس طریقے سے وہ اپنی معیشت کی فکر کرتا ہے، اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ ایمان کی فکر کرے گا تو ایمان بچے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان بچے گا کیسے، اللہ نے خود بتایا، اللہ نے فرمایا 2 کام کے ذریعے سے ایمان بچے گا، 2 کاموں کے ذریعے سے، ایک اعمال صالحہ کی وجہ سے اور دوسری مجھ سے مانگنے کی وجہ سے، کہ ہر بندے کو اللہ سے مانگنا ہے، ایمان مل گیا، بندہ چلتے پھرتے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان دیا ہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان دیا ہے، مولا جو ایمان دیا ہے نا اسے واپس نہ لینا، مولا موت کے دم تک اس ایمان کو میری زندگی میں سلامت رکھنا مولا۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنا۔ کتنے لوگ ہیں بھائی جو ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں؟
کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ میں مجموعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، مجموعی اعتبار سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جس اہتمام سے ہم آفس میں جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، جس ذہن کے ساتھ ہم مال کمانے کے لیے جاتے ہیں، اس ذہن کے ساتھ کم از کم ہم نے کبھی بیٹھ کر اللہ سے دعا کی ہے؟ تو انشاءاللہ آج کے بعد یہ کریں گے نا، کریں گے، یہ ضرور کرنی ہے آپ نے کہ یا اللہ جو ایمان دیے نا مولا، ایمان کی حفاظت فرمانا۔ یہ دو کام جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بس آخری حدیث بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے، اسے سنا کے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم بھی بہت کم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دیہاتی بندہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے آیا۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، وہ دیہاتی آیا تو امام الانبیاء صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس سے، دیہاتی ہوتے ہیں، بس ان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے دیہاتیوں کا، تو دیہاتی آیا تو اس نے پوچھا امام الانبیاء کون سے ہیں، نبی پاک کون سے ہیں؟ تو کسی نے اشارہ کیا کہ وہ ہیں، تو وہ گیا کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سیدھا اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ پر کیا وحی نازل ہوئی ہے، آپ پر کیا وحی، تو آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے، دلیل پیش کرے۔ دیہاتی تھا تو امام الانبیاء نے بغیر کسی وقفے کے سورہ اخلاص سنائی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے سوال ختم ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت اخلاص سنا دی، فرمایا مجھے اللہ نے یہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس دیہاتی کو ایسی فراست سے نوازا تھا نا۔ بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اس زمانے کے اندر لوگ دیکھے ہیں دیہاتوں میں جو انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں جی، لیکن ان کی فراست ایسی زبردست ہوتی ہے نا، خدا باعث شاید ہے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے لیکن پڑھے لکھوں کے مقابلے میں یہ بہت اونچا ہے، اس کی فراست بہت اونچی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسی زندگی کے اندر۔ تو بعض دیہاتی بڑے، پھر عربی تھا، وہ عربی ساری بات تو سمجھتا تھا کہ سورت اخلاص کیا ہے، اس میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب امام الانبیاء نے سورت ختم کی نا، سورت ختم کی تو اس نے ساتھ ہی کہا نعم الالہ الہنا۔ امام الانبیاء نے جب یہ جملہ سورت پڑھی نا، اس نے کہا نعم الالہ الہنا، ہمارا الہ کتنا اچھا الہ ہے، ہمارا معبود کتنا اچھا معبود ہے۔ باقی تو مشرکین مکہ سارے کتوں کو پوچھتے تھے، تو اس دیہاتی نے کہا ہمارا الہ کتنا اچھا الہ ہے، ہمارا معبود کتنا اچھا معبود ہے۔ اور اگلا جملہ جو اس نے کہا نا، اگلا جملہ وہ واقعی فراست سے تعلق رکھتا ہے۔ جب اس نے وہ جملہ کہا نا تو امام الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کیا کہا؟ اچھا، یقبل الیسیرہ ویعطی الجزیلہ، بس دو جملے کے، یقبل الیسیرہ ویعطی الجزیلہ۔ اچھا، وہ ایسا الہ ہے جو تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے اور اجر بے شمار دیتا ہے۔ یہ وہ سورہ اخلاص کا معنی سمجھ گیا، حالانکہ پہلی دفعہ آیا مسلمان۔ اس نے کیا کہا؟ یقبل الیسیرہ، جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے، ویعطی الجزیلہ، جزیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اجر کو بندہ شمار نہ کر سکے۔ اس دیہاتی نے کہا وہ اللہ جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور ایسا اجر دیتا ہے کہ جس کا کوئی انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ہم حشش نہیں کر اٹھے کہ ایک آج دیہاتی آیا، اس نے اسلام قبول کیا، نبی پاک نے سورہ اخلاص اسے سنائیے، اسے صرف سنائیے، وہ اللہ کی وحدانیت کو ایسے سمجھ گیا کہ اس نے کہا وہ اللہ جو چھوٹے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر جو اجر دیتا ہے اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بس میں نے یہ جملہ سنا نا تو میں نے اپنے دل کے اندر ایک ارادہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی، اور اونٹنی بھی وہ گاون بس ابھی سونے والی تھی، اور ایسی اونٹنی تھی کہ پورے زمین پر، عرب پر وہ صرف میرے پاس ہی تھی، یعنی اتنی اعلیٰ نسل کی وہ صرف میرے پاس ہی تھی، باقی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو میں نے دل میں ارادہ کیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کو کہوں گا کہ اس دیہاتی کو میں وہ اونٹنی ہبہ نہ کر دوں، اونٹنی نہ دے دوں۔ اب نبی پاک جب اس کے جملے پر مسکرائے نا تو صحابہ تو نبی پاک کے رمز شناس تھے، سمجھ گئے کہ نبی پاک ویسے نہیں مسکرائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں
میں نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو تو میں اس جملے کے انعام میں اس کو اپنی کو اونٹنی نہ دے دوں؟ نبی پاک پھر مسکرائے. نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ابھی آسمان سے جبرائیل میرے پاس آئے، ابھی آسمان سے جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس جملے کے نتیجے میں انعام میں اس کو اونٹنی دے گا. وہ آپ سے اجازت چاہے نا تو اسے کہنا اسے اونٹنی دے دو، اللہ نے جنت میں تیرے لیے اونٹنیاں سجانی شروع کر دی ہیں. اللہ نے جنت میں عبد الرحمن ابن عوف کے لیے اونٹنیاں سجانی شروع کر دی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے تو میں نے انہیں یہ کہا، میں نے کہا تھا کہ پیغمبر میں اونٹنی نہ دے. آپ نے ساری بات سنا کے اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے خوش ہوئے ہوں گے. امام الانبیاء نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف اس جملے کے انعام میں اسے اونٹنی دے دی جائے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس مجمع میں جتنے صحابہ تھے نا، جتنے صحابہ سب اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو تو ہم بھی اپنی طرف سے ایک اونٹنی نہ دے دیں. آپ نے فرمایا دے دو. سارے صحابہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے ایک ایک اونٹنی اس دیہاتی کو دی اور اعلیٰ نسل کی اونٹنی جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھی وہ بھی دی. اور جب واپس کیا نا تو اونٹوں کا ریوڑ لے کر گیا. اور اس وقت عرب کے اندر دو سواریاں تھیں، ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا. اور جس سے عرب محبت کیا کرتے تھے جیسے ہم اپنی اعلیٰ سے اعلیٰ سواریوں سے محبت کرتے ہیں نا، اونٹ تو اس وقت زمینی جہاز تھا عرب کے اندر ایسے. تو دیہاتی صحابی آیا نا، دیہاتی صحابی، تو امام الانبیاء نے جب سورہ اخلاص سنائی نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد پہ اس نے یہ ساری فراست اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی کسی کی کچھ ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز اسے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اسے بے نیاز کہتے ہیں، اسے بے نیاز کہتے ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے سورۃ اخلاص کا ورد کم از کم 100 مرتبہ تو بندے کو روز کرنا چاہیے. 100 مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. اگر ہم کرنا چاہیں تو اللہ نے موقع بڑا دیا ہے، ہمیں بڑا موقع اللہ نے دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم غفلت میں وقت گزارتے موبائل پر بھی تو وقت گزارتے ہیں. موبائل ایسی چیز ایسا دجال آ گیا ہے جس نے ساری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کیا بڑے اور کیا چھوٹے، کیا مرد اور کیا عورتیں، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس موبائل نے. تو اس کو بھی تو ہم وقت دیتے ہیں نا. تو اب وہ تو ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جسم کا حصہ بن گیا ہے، ضرورت بن گئی ہے. تو کم از کم وہ تو ہمارے ساتھ چمٹ گیا نا ایمان کو کھینچنے کے لیے. تو کم از کم ایمان کو بچانے کے لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف تو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے ضرور. اس لیے ایمان ایک بہت قیمتی موتی ہے، اس کی قدر کرو. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.